میں اس وقت جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ میں ٹیکسلا میں موجود ہوں اور یہاں کے کچھ معززین میرے ساتھ موجود ہیں، علاقہ کے لوگ جو یہاں کے رہائشی ہیں، اور آئے دن حادثات کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ ڈیمپر مافیا جو ہے وہ انسانوں کو اور قیمتی جانوں کو کچل کے چلے جاتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ پھر اپنا لائسنس دکھا کے اپنا گاڑی کا دوبارہ سے وہی سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا کون ذمہ دار ہے، کیا سلسلہ ہے، اور یہ کب تک رکے گا یا رکے گا بھی کہ نہیں رکے گا، کیا عوام کو اب اس پہ احتجاج کرنا ہوگا، کیا کرنا چاہیے کہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ یہ سارے سلسلوں کو دیکھے اور پراپر جو ہے وہ جس طریقے سے مئی میں یہ ہمارے ٹیکسلا کے یہ انتظامات ہو چکے تھے کہ جناب اب جو ہے وہ ٹریفک کے کچھ قانون ہیں، کچھ ٹائم ٹیبل ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل نظر نہیں آ رہا۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ آپ آئے دن یہ حادثات، کل ہی ایک حادثہ ہوا اور ایک خاتون کا جو ہے وہ ڈیمپر نے کچل ڈالا، اور ہر دوسرے دن ہم یہی سن رہے ہوتے ہیں اور پھر وہی حالات ہوتے ہیں، کیا ان سارے حالات پہ آپ کیسے ان کو دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم بریکر ہونا لازمی، صحیح ہو گیا، بریکر نہیں ہوں گے تو یہی حادثات روز ہوتے رہے صحیح بریکر، اور دوسرا یہ بڑی گاڑیوں کا ٹائمنگ ہونا چاہیے، صبح 7 سے رات 10 بجے تک، دن کو کوئی بڑی گاڑی نہ ہو۔ صحیح ہے، یہ دو چیزیں مین ہیں، اگر ان پہ عمل ہو جائے تو بہت کافی یعنی کہ کافی حد تک بہتری آ بہتری آ سکتی ہے، بہت بہتری آ سکتی ہے۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ یہ چیزیں تو ہم آئے دن صحافی بھی اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سپیڈ بریکر، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ٹیکسلا ہے تقریباً میرے حساب سے یہ لوارس ہے۔ یہاں پہ پہلے وارڈن ایک آتا تھا، کچھ نہ کچھ ہماری ٹریفک کنٹرول ہو جاتی تھی، لیکن ابھی تو یہ حساب ہے دن رات اس کا کوئی ٹائمنگ نہیں ہے ڈیمپر کا۔ حادثات روزانہ، ایک رات کم از کم 2 حادثے ہوئے جس میں 4 شخص کی جان گئی ہے۔ آج رات کو پھر ایک عورت کی وہ اس گلی میں جو ہے روڈ میں جلی گئی ہے۔ میرا حال ہے پاکستان میں ایسا شہر کوئی بھی نہیں ہے اس طرح گنجان آبادی جہاں پہ ہیوی ٹریفک چلتی ہو، صرف وہ ٹیکسلا ہے۔ آپ بے شک چیک کر لیں، کہیں بھی صرف ٹیکسلا ہے جو جس وقت ان کا جی چاہتا ہے، کیوں یہاں جو یہ ٹریلر مافیا ہے یہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ آس پاس جتنے بھی ہیں سارے بڑے بڑے ٹرک رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جناب مرحوم ضیاء صاحب جو تھے، انہوں نے یہ کہ ان کے بھائی نے یہ کیس جیتا بھی تھا، یہاں دن کو ٹریفک نہیں چلے گی، صبح 6 بجے سے رات شام 6 بجے تک نہیں ٹریفک چلے گی، لیکن یہاں پہ جو ہے نا یہ جو مافیا ہے یہ بالکل آگے جا کے جو بڑے ہیں ان کو جن کے ٹرالے ہیں وہ اپنی زور سے یہ کام کر رہے ہیں، تو سارا دن یہاں تقریباً ٹریفک جام رہتی ہے۔ ہماری دکان اسی روڈ پہ یہ جہاں بیٹھے، یہ دکان ہے، یہ گھر بھی ہمارا سمجھو اپنا ہی ہے اس گھر کے ساتھ، اور سارا دن یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ۔ تو یہ جو ہمارا رات کو آپ دیکھیں، ایک دفعہ ایک حادثہ ہوا تھا یہاں پہ، یہ ہمارا ایک بھائی ہے، اس کی پورا ٹرانسفارمر نیچے گر گیا تھا، ٹرالا اتنے زور سے لگا تھا، 2-3 کھمبے وہ بالکل ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ تو برائے مہربانی ایسا کرے، اگر کوئی سن رہا ہے یہ بات ہماری تو یہ کرے، کم از کم ہمارے سپیڈ بریک لگا دیں یہاں پہ، اور اس کے بعد یہاں مہربانی کر کے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کو ٹیکسلا سے دن کے لیے کم از کم اس کا کہیں پہلے تو یہ بات ہے کہ کوئی بائی پاس بنائیں، اگر بائی پاس بھی ہے وہاں سے کیوں نہیں جاتے، باہر سے ان کو دور پڑتا ہے، تو اگر یہ نہیں جاتے تو کم از کم رات کو جو ہے نا یہ چلائیں، دن کو ہماری جان چھڑا دیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح۔ عبدالسلام صاحب، آپ سے میں یہی پوچھوں گی کہ آیا اس کا حل کیا ہے کہ کب تک یہ سلسلہ اسی طرح سے ہم روڈوں سے لاشیں اٹھاتے رہیں گے، کہ کب تک یہ ڈیمپر جو ہیں وہ یوں ہی انسانوں کو کچلتے رہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ یہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ اب تک اس سلسلے میں اتنا اہم کردار کیوں نہیں ادا کری؟ میڈم، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسلا ایک تاریخی شہر ہے، یہاں پہ بہت دور دور ممالک سے لوگ ادھر آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ اس کو تو انتہائی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آپ ہمارے پل پہ دیکھیں تو پوڈری وہاں پہ نکال رہے ہیں، جنگلے وغیرہ توڑ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی بدنما دبا لگا رہے ہیں۔ اسی طریقے یہ جو ہمارا چوک ہے جہاں پہ محفوظ دواخانہ آ جاتا ہے، ساتھ اپنا کھٹر میڈیکل ہال آتا ہے، یہاں پہ انتہائی رش ہوتا ہے۔ اس رش میں 4 سڑکیں ایک جگہ اکٹھی جوڑ رہی ہیں، جہاں پہ آپ کو جب آگے پیچھے کراس کرتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثات ہر 2 گھنٹے بعد ضرور ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے لازمن ہوتے ہیں۔ تو جو اموات کی شرح ہے وہ تقریباً 2 دن بعد اس پورے فیصل شہید روڈ پہ لازمن ہوتی ہیں۔ جیسے رات کو ایک عورت موٹر سائیکل پہ گر کے تو اس کا تو
अल्लाह ताला अगला जान अच्छा करे। तो ये हादसा कब तक हम लोग टेक्सला वाले उठाते रहेंगे? हमारे जो MNA हजरात हैं, MPA हजरात हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ सुने। आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? क्योंकि आप ही हमारे रहनुमा हैं, हमने आपको ही वोटें दी हैं। तो आपसे ही दरख्वास्त करते हैं लिल्ला इस पर करम नवाजी की जाए, और ये जो क्या कहते हैं स्पीड ब्रेकर, इनको फौरन बहाल किया जाए। और ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, डंपर ख़ास तौर पे, इनका टाइम रात को 10 बजे और सुबह 6 बजे तक लाजमन होना चाहिए। यही दरख्वास्त है हमारी। जी, हमारे साथ एक नौजवान नस्ल भी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त टेक्सला की, और ये क्या कहना चाहते हैं कि आए दिन जाहिर है ये यहाँ पे मौजूद होते हैं और इस तरह के हालात को देख रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहते हैं ना, हमारे सामने शॉप है, आए दिन रोज़ एक्सीडेंट, फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स, आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं। इधर सबसे पहले स्पीड ब्रेकर लगवाएं, नहीं तो ये है कि ट्रैफिक, ये जो गाड़ियाँ हैं इनका सुबह 6 से शाम 10 बजे तक खात्मा हो। और सबसे ज़्यादा रश यहाँ पर 4 से 5 बजे होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट हजरात होते हैं उन्हें ट्यूशन जाने का टाइम होता है। इस टाइम आए रोज़ उनके रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। सही। और जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है कि रोज़ बाहर निकल नहीं सकते, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग हजरात, कोई बच्चा, कोई छोटा बड़ा रोड पार नहीं कर सकता। आगे से वहाँ से 2 लाइनें आ रही हैं, इधर से 4 जा रही हैं। इस वजह से ये है कि सुबह 6 से शाम 10 बजे तक बड़े ट्रक्स यहाँ से ना जाएं। सही। और ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक ट्रैफिक वाला कोई आदमी वार्डन मौजूद हो ताकि इस चीज़ को वो देखे। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट स्टूडेंट के हवाले से कहा, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी कर रहे होते हैं, और वो आगे से फिर गुजरने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि डैम्पर फिर उसको देखता नहीं है और इस तरीके से हादसे का शिकार हो जाता है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इसी इलाके में यहाँ पे सामने मौजूद हो। शॉप है फरहान इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। ये बाबा इस्लाम ने जितनी बातें की हैं, ये समझे कि सबकी नुमाइंदगी की है। और 100% यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भी होना चाहिए और स्पीड ब्रेकर होनी चाहिए। इस पे हमने 12 पोस्ट लगाई और आपकी जितनी भी वीडियो हैं सबको लाइक किया है, शेयर किया है। और आप सब तमाम आलियान टेक्सला आपके मशहूर भी हैं कि आपने इतनी मेहनत की है यहाँ इतने दूर से आके। जी नाज़रीन, जैसे कि ये हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ मौजूद थे, और मैं आज इस टॉपिक को इसलिए लेके आई थी कि ताकि हमारी इंतज़ामिया इस पे गौर करे। और बार बार मैं यहाँ आके कुछ ना कुछ इस तरह का नोटिस ले रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, और इसमें अहम पॉइंट वही आता है कि यहाँ पे वार्डन की मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्डन कम अज़ कम कुछ बेहतरी ला सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं 1-2 तो यहाँ पे, लेकिन मैंने आज तक यहाँ पे कोई वार्डन नहीं देखा। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये लोग जो आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, ये हमारे इलाके के लोग हैं, ये हमारे इलाके के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जो कि आए दिन इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं और हादसात को देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।